ہو رولز دا ورلڈ؟ دنیا پر حکمرانی کون کرتا ہے؟ یہ سوال کوئی انوکھا سوال نہیں ہے. یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا کہ جس زمین کے اوپر ہم لوگ سالہ سال سے رہ رہے ہیں وہاں پر حکمران کوئی کیسے بنتا ہے، کوئی رعایا کیسے بنتا ہے، کوئی آقا کیسے بنتا ہے اور کوئی غلام کیسے بنتا ہے. آئیں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں. اس زمین کے اوپر انسان صدیوں سے بس رہے ہیں، اور جب انسان مل جل کر رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حکومت اور رعایا وجود میں آتی ہے. اگر ہم ماضی میں بھی جا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار امپائرز، سلطنتیں، خلافت اور بادشاہتوں کا نظام نظر آتا ہے، اور موجودہ زمانے کے اندر بھی ایک خاص قسم کا اجتماعی نظام ہمیں نظر آتا ہے جس میں حکومت اور رعایا دونوں ساتھ ساتھ بستے ہیں. پہلے ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ یا جو قومیں مغلوب ہوتی ہیں یا رعایا بنتی ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور جو لوگ یا جو قومیں حکمران بنتی ہیں اور دنیا کے اوپر راج کرتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. حکومت دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے سیاسی طور پر اور ایک ہوتی ہے ذہنی طور پر. سیاسی طور پر حکومت تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، لیکن یہ ذہنی طور پر حکومت کیا ہوتی ہے؟ ذہنی حکومت ایک قوم تب کرتی ہے جب اس کی ثقافت، اس کے خیالات، اس کا کلچر اور اس کی اخلاقیات باقی قوموں پر اتنی ترقی کر جائیں کہ وہ قومیں ان تمام چیزوں کو قبول کر لیں اور ان کو اپنا لیں. مثلا ایک قوم ریسرچ میں یا نالج میں اس حد تک بڑھ جائے کہ باقی قومیں اس کی ریسرچ کو، اس کے نالج کو اور اس کی ڈیفینیشنز کو ایکسیپٹ کر لیں اور اپنی قوم کے اندر بھی ان کو رائج کر لیں. مثلا ایک قوم اگر کسی دوسری قوم کی زبان کو صرف احساس برتری کی وجہ سے اڈاپٹ کر لے اور اپنی قوم کی زبان کو احساس کمتری کی وجہ سے چھوڑ دے اور دوسری کی زبان کے اوپر فخر محسوس کرے تو یہ بھی ذہنی غلامی کی ایک شکل ہوگی. دوسری طرف سیاسی غلبہ اس چیز کا نام ہے کہ ایک قوم پولیٹیکل یا اکنامک طور کے اوپر دوسری قوم کے اوپر غالب آ جائے، اس کی سیاسی آزادی کو دبوچ لے اور اس کی اکنامک فریڈم کو ختم کر دے. تو یہاں پر اس صورت میں اس قوم کو دوسری قوم کے اوپر پولیٹیکل یا سیاسی غلبہ حاصل ہوگا. مثال کے طور پر برٹش رول کے اندر برطانیہ پورے بر صغیر کے اوپر ہمارے خطے میں حکومت کر رہا تھا، جہاں پر اس کی سیاسی اور معاشی خود مختاری برطانیہ کے ہاتھ میں تھی. تو یہ مثال ہوئی پولیٹیکل یا سیاسی غلبے کی. یہ دونوں قسمیں اپنی اصل کے حساب سے الگ الگ ہیں. لازمی نہیں جہاں پر سیاسی غلبہ ہو وہاں پر ذہنی غلبہ بھی ہو، لیکن لا آف نیچر یہی ہے کہ جس قوم کو کسی دوسری قوم کے اوپر ذہنی غلبہ اگر حاصل ہوتا ہے تو اس کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. جب ایک قوم تحقیق کے اور ریسرچ کے میدان میں پیش قدمی کرتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ مادی طور پر بھی وہ ترقی کرتی ہے اور دوسری قوموں کے اوپر مادی طور پر بھی غالب آ جاتی ہے. اگر ہم اس تمام سینیریو کے اندر مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عموماً مسلمان ان دونوں ہی طرح کی غلامیوں کا شکار ہیں. کہیں پر سیاسی غلامی زیادہ ہے تو کہیں پر ذہنی غلامی. مسلمانوں کی یونیورسٹیز، ان کے کالجز، ان کے اسکولز، ان کے شاپنگ مالز، ان کے انٹرسٹس، ان کی فیورٹ سیلیبریٹیز، ان کے فیشن شوز، ان کے فیشن ماڈلز، ان کے گھر، یہاں تک کہ ان کے اپنے جسم تک اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اور ہی تہذیب حکمرانی کر رہی ہے. یہ حکمران تہذیب کون سی ہے؟ یو گیسڈ اٹ رائٹ، یہ ہے ویسٹرن سویلائزیشن. عموماً مسلمان اکثریت میں ویسٹرن سویلائزیشن کے پیچھے چل رہے ہیں. جو معیارات ویسٹرن سویلائزیشن طے کرتی ہے یہ انہی کو فالو کرتے ہیں. یہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتے، یہ ویسٹ کے دماغ سے سوچتے ہیں. جس چیز کو ویسٹ نے ٹھیک کہہ دیا اس کو ٹھیک تصور کرتے ہیں، اور جس کو ویسٹ غلط کہہ دے اس کو غلط تصور کرتے ہیں. ان کی تہذیب، ان کی ایتھکس، ان کی ایون موریلٹی کے جو معیارات ویسٹ سے آتے ہیں یہ انہی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ایڈیالوجی تک انہی کی اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ تو ہوئی مسلمانوں کی عمومی صورتحال. اگر اس سب میں آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مسلمانوں کے اس مسئلے کا حل کیا ہے تو ہم ابھی حل کی طرف آتے ہیں. ذہنی غلبہ عموماً ریسرچ کرنے، علم حاصل کرنے اور نئی نئی چیزوں کو دریافت کرنے سے آتا ہے. جو قومیں ان چیزوں میں آگے بڑھتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ وہ سیاسی غلبے کی طرف بھی بڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور دنیا کے اوپر سیاسی غلبہ قائم کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور جو قومیں اس ریسرچ کے، علم کے اور تحقیق کے میدان میں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ سیاسی غلبے میں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں اور محکوم ہو کر رہ جاتی ہیں. جب تک مسلمان ریسرچ کی، علم کی اور تحقیق کی دنیا میں آگے تھے وہ دنیا میں سیاسی غلبے میں بھی آگے تھے. دنیا کی باقی قومیں ان کی پیروی کیا کرتی تھیں. اچھے اور برے کا جو معیار اسلام نے مقرر کیا تھا دنیا بھر میں اسی کو فالو کیا جاتا تھا.
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے تحقیق کے اور اجتہاد کے میدان کو چھوڑا اور مغربی قومیں ان میدانوں میں آگے بڑھنا شروع ہو گئیں۔ 400-500 سال تک مسلمان اپنے بزرگوں کے کارناموں کے اوپر آرام کرتے رہے اور مغربی قومیں کام کرتی رہیں۔ جب مغربی قوموں کی طاقت بڑھ گئی تو مسلمانوں نے اس وقت دیکھا کہ یورپ ان کے اوپر حملہ آور ہے اور وہ تلوار سے اور قلم سے دونوں سے لیس ہے، یعنی تحقیق، علم کے ساتھ ساتھ طاقت اور مادی وسائل بھی اس کے پاس ہیں۔ انہوں نے ایک صدی کے اندر پوری دنیا کے اوپر یا اس کے اکثر حصے کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لی۔ کچھ لوگوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اکثر لوگوں نے ان کی تہذیب کو، ان کے غلبے کو تسلیم کر لیا، ان کے سیاسی غلبے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنی غلبے کو بھی تسلیم کر لیا، ان کے معیارات کو، ان کی تہذیب کو، ان کے افکارات کو بھی اپنے افکار سمجھ لیا، ان کی تہذیب کو اپنی تہذیب سمجھ لیا، اور ان کی جو باتیں تھیں، ان کے جو اچھے اور برے کے معیارات تھے، انہی کو قبول کر کے بیٹھ گئے۔ اگر اس ساری بحث کو ہم ایک مثال کی صورت میں سمیٹنا چاہیں تو ہم ایک ریل گاڑی جو پرانے زمانے میں چلا کرتی تھی یا ٹرین کی مثال لے سکتے ہیں کہ دنیا ایک ٹرین کی مانند ہے۔ اس ٹرین کے اندر ایک انجن ہے جو کہ علم و تحقیق کا یا ریسرچ کا اور انوویشن کا اور دریافت کا انجن ہے۔ یہ ٹرین اس رخ پر سفر کرتی ہے جس رخ پر انجن اس کو چلاتا ہے، اور جو ڈرائیور ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریسرچ میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو اگر اس دنیا میں کسی نے کامیابی حاصل کرنی ہے اور دنیا میں غلبہ حاصل کرنا ہے تو اسے علم و تحقیق کا اور ریسرچ کا انجن ہے، اس کو سنبھالنا ہوگا۔